بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب یبدی ذبعیہ ویجافی فی السجود، کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے جو بازو ہیں ان کو اتنا کھولتا ہے کہ اس کی جو بغلیں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور اپنی بغلوں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یجافی فی السجود، اور اپنے بازوؤں کو اپنے سجدے میں اپنے جسم سے دور رکھتا ہے۔ اس کی کیفیت بھی انشاءاللہ ہم آگے سیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 390 ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ابن بحینہ جو ہے، بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے، تو یہ ان کی ایک دوسری صفت ہے کہ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ یہ اس نام سے مشہور تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے فرج بین یدیہ، اپنے بازوؤں کے درمیان کشادگی کرتے، حتی یبدو، حتی کہ ظاہر ہو جاتی، بیاض ابطیہ، آپ وسلم کے بغلوں کی سفیدی۔ عام طور پہ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ اس وقت کے حالات کے حساب سے چادر لی جاتی تھی۔ جو سلے سلائے کپڑے تھے وہ بہت کم ہوا کرتے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر شلوار قمیض ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا لباس جیسے جبہ وغیرہ ہے تو یہ کم پہنے جاتے تھے۔ چادریں زیادہ ہوتی تھی، کبھی ایک چادر میسر آ جاتی، کبھی دو چادریں مل جاتی، جیسے احرام میں چادر پہنی جاتی ہے نا اس طریقے سے۔ تو چادر جب اوپر لی ہوئی ہو تو بندہ جب ہاتھ کو اوپر کرتا ہے تو نیچے سے ظاہر ہوتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور چادر جو ہے وہ بازوؤں کی وجہ سے جسم سے ہٹتی ہے تو بغلیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ کیفیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بازوؤں کو کھولتے تھے سجدے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث جیسے کہ صحیح مسلم میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، اگر ایک بکری کا بچہ یا چھوٹا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے نیچے سے اس کشادگی والی جگہ سے گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر جاتا، یعنی اتنا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا کہ درمیان سے جو ہے وہ جانور گزر جاتا تھا۔ اسی طریقے سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مسلم میں روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا حتی یرا خلفہ وضح ابطیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں میں کشادگی کرتے، اس کو دور رکھتے کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے دیکھا جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغلوں کی سفیدی ہے اس کو پیچھے سے دیکھ لیا جاتا ہے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وضح ابطی کا معنی ہے بیاضہما، ان دونوں کی سفیدی۔ اور صحیح مسلم میں ہی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی سجدے میں جیسے جانور جو درندہ ہوتا ہے وہ اپنے بازوؤں کو، اپنے جو یہ حصہ ہوتا ہے پورا اس کو زمین کے ساتھ لگا لیتا ہے نا، ایسے لگانے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت منع ہو گئی، اور یہ والی جو کیفیت ہے بالکل بازوؤں کو کھول کر نماز پڑھنے والی، یہ سجدے میں سنت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے۔ جب ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں نا دوسرے نمازیوں کے ساتھ، تو پھر ان کو تکلیف نہیں دینی، پھر اتنے ہی بازو کھولنے ہیں کہ جو ساتھ والے کے ساتھ ہلکے سے ٹچ ہو جائیں، لیکن اس کو بہت زیادہ زور لگا کے کہ بھائی ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے تو بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور لگائے اور اس کو دور کر دے اپنے سے، اور خاص طور پہ یہ کوہنیاں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مار رہا ہو یا چبو رہا ہو، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔